یہ ہمارا باہمی اتحاد و اتفاق کا پروگرام، بھائی چارگی کا پروگرام الحمدللہ بہت شان و شوکت کے ساتھ میں اپنی تکمیل کی طرف چل رہا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا، اس وقت میں ہم سب کے درمیان میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے حضرت مولانا محمد عمران صاحب، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ وہ بھی آ کر کے اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں۔ حضرت مولانا محمد عمران صاحب حسین پور سے تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے ایمان والے بندے ہیں ان کے درجے بڑھانے کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بڑھاتا رہتا ہے۔ جو نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، لیکن ہے مومن، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے، انکار نہیں کرتا، تو اللہ اس کا بھی درجہ بڑھاتے ہیں۔ بخار میں مبتلا کر دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، قرضے میں دھس گیا، پریشانی میں مبتلا ہو گیا، بیوی پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، تو ان مصیبتوں اور غموں کو بھیج کر صبر کے درجے سے اللہ تعالیٰ اس کا بھی درجہ بلند فرماتے ہیں۔ بخار آ گیا تو حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن کے بخار سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو مومن کی صفائی ہوتی رہتی ہے، جو رہ جاتی ہے پھر بھی توبہ نہیں کرتا تو پھر آخرت اس کے لیے ہے، صفائی کے لیے ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز الگ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ اہل علم کو بیان فرمایا ہے۔ جو اہل علم ہیں، علم رکھتے ہیں، علم قرآن، علم حدیث، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو خاص طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ان کے درجے بڑھائیں گے۔ تو دیکھو یہ قرآن کریم کا کھلا معجزہ اور کھلی برکت ہے کہ اس کے تعلق سے مولانا شعیب صاحب زندہ باد ہو رہے ہیں، اور جتنے یہاں علماء صلحاء یہاں جمع ہیں یہ سب قرآن کریم کی برکت ہے۔ ان طلباء نے کتنے جوش و خروش کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی اور آپ کے سامنے تقریریں کی، آپ محظوظ ہو رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے۔ یہ سب قرآن کریم کی برکت ہے۔ آپ حضرات جو یہاں جمع ہو رہے ہیں یہ بھی قرآن کریم ہی کی برکت ہے۔ تو یہ جو کچھ ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے قدم اٹھایا مولانا شعیب صاحب نے کہ تاکہ علم قرآن بڑھے اور علم قرآن کے ساتھ طالب علموں کو شوق بڑھے، مسلمانوں کو بھی قدر پیدا ہو کہ اللہ کا قرآن کتنا شاندار ہے، کتنا مزیدار ہے۔ اور یہ قرآن کریم ایسا کلام ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ اور اسی لیے ایک صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے۔ ہاں جی اللہ کا کلام ہے۔ تو کہنے لگے قرآن شریف اللہ کا کلام ہے تو تمہارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے زبان نہیں، اللہ تعالیٰ کے زبان نہیں؟ کہ ہاں یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جب اللہ کے زبان نہیں تو کلام کیسے کیا؟ تو ان کو ایک عالم نے، عالم قرآن نے، جو عالم حدیث سے اللہ سے تعلق تھا، انہوں نے بتایا فوراً، فرمایا بتاؤ انسان کہیں سے بولتا ہے؟ کہا کہ زبان سے۔ اور زبان کہیں سے بولتی ہے؟ اب چپ ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ بولنے کے لیے زبان ہونا ضروری نہیں، اللہ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے کہ زبان کے اندر خود بولنے کی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم اندر سے نکل کر آیا ہے۔ جو اسے اٹھا کر سینے سے لگا لے گا، پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، سر پہ لگا لے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جو ان طالب علموں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان مدرسوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پڑھانے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان سے بھی پیار فرماتا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کے خادمین میں سے ہیں۔ تو مولانا شعیب صاحب مبارکباد کے قابل کیوں ہوئے؟ اس لیے انہوں نے قرآن کریم کے تعلق سے جھنڈا اٹھایا ہے، اور اس کے نظریہ، اس کا اثرات آپ حضرات کے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ سب حضرات اسی تعلق سے جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے مشن کو اور ترقی نصیب فرمائے، اور ان کا حوصلہ اور ہمت اور تمام طلباء کے حوصلہ ہمت بلند فرمائے۔